السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن، تم رہو، انت تم، وزوجکا اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن اطمینان سے، حیثو یہاں، شئتما تم چاہو، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ شجرۃ اس درخت کے، فتکونا پھر تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اور ہم نے کہا آدم علیہ السلام کو کہ آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے یہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ معزز سامعین، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت کون سی ہے؟ اکثر حضرات کے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی، اور آسمان ہی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ یہ وہ جنت الفردوس نہیں تھی، جس میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی سوال نہیں۔ اس جنت میں تو آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے، اور اس میں داخلے کے بعد پھر وہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ ایک رائے یہ بھی ہے، اور میرا زیادہ تر رجحان اسی رائے کی طرف ہے، کہ تخلیق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے۔ وہ تخلیق جن مراحل سے گزری وہ اس وقت ہمارا موضوع بحث نہیں ہے۔ بائیولوجی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ قشر ارض یعنی مٹی سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ اس کے بعد کسی اونچے مقام پر کسی سرسبز و شاداب علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا۔ یہاں ہر قسم کے میوے تھے، ہر شے بافراغت میسر تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ یہاں تمہارے لیے یہ آسائشیں موجود ہیں کہ نہ تمہیں اس میں بھوک لگے گی، نہ عریانی لاحق ہوگی، اور یہ کہ نہ تمہیں اس میں پیاس تنگ کرے گی، نہ دھوپ ستائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو وہاں ہر طرح کی آسائشیں حاصل تھیں۔ البتہ یہ جنت صرف ایک مظاہرہ کے لیے تھی کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان ان کا اور ان کے اولاد کا ازلی دشمن ہے۔ وہ انہیں ورغلائے گا اور طرح طرح سے وسوسہ اندازی کرے گا۔ اور اس آیت میں ہم نے پڑھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب مت جانا۔ یہ کون سا درخت تھا؟ قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، نہ اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اتنا جان لینا کافی ہے کہ جنت کے درختوں میں ایک درخت ایسا تھا جس کا پھل کھانے سے انہیں روک دیا گیا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، بعض میں انگور کا ذکر ہے، مگر کوئی روایت ایسی نہیں جس پر پورا بھروسہ کیا جا سکے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا
فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فأزلہما پھر ان دونوں کو پھسلایا الشیطان شیطان نے عنہا اس سے فأخرجہما پھر انہیں نکلوا دیا مما کانا سے جو وہ تھے فیہ اس میں وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا تم اتر جاؤ بعضکم تمہارا بعض لبعض بعض کے لیے عدوٌ دشمن ہے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور سامان ہے الی حین ایک مقرر وقت تک۔ پھر یہ ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا اور ہم نے آدم ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کر دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعہ کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں بھی آئی ہے کہ شیطان نے انہیں کس کس طریقے سے پھسلایا اور انہیں اس درخت کا پھل چکھنے پر آمادہ کیا۔ تو پھر شیطان نے نکلوا دیا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں وہ تھے۔ وہ کیا کیفیت تھی کہ نہ کوئی مشقت نہ کوئی محنت ہے اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے، تمام ضروریات فراہم ہیں اور خاص خلعت فاخرہ سے بھی نوازا گیا ہے، جنت کا خاص لباس عطا کیا گیا ہے، لیکن ان کیفیت سے نکال کر انہیں کہا گیا کہ اچھا اب جاؤ اور زندگی کے تلخ حقائق کا سامنا کرو۔ یاد رکھنا کہ شیطان تمہارا اور تمہاری نسل کا دشمن ہے اور وہ تمہیں پھسلائے گا جیسے آج پھسلایا ہے۔ تم اس کی شرارتوں سے ہوشیار رہنا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، لیکن اگر کچھ لوگ اسے اپنا دوست بنا لیں اور اس کے ایجنٹ اور کرندے بن جائیں تو یہ ان کا اختیار ہے جس کی سزا انہیں ملے گی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا تم سب اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے گا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ بولا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، تو ایک دشمنی تو شیطان اور آدم اور ذریت آدم کی ہے، جبکہ ایک دشمنی انسانوں میں مرد اور عورت کے مابین ہے۔ عورت مرد کو پھسلاتی ہے اور غلط راستے پر ڈالتی ہے اور مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، سورۃ تغابن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے اہل ایمان یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے۔ شوہر ایک اچھا کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیوی رکاوٹ بن گئی، یا بیوی کوئی اچھا کام کرنا چاہتی ہے اور شوہر رکاوٹ بن گیا تو یہ محبت نہیں عداوت ہے، اس کو دشمنی کہا جاتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے اب زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک خاص وقت تک۔ اب زمین تمہاری جائے قیام ہے اور یہاں ضرورت کی تمام چیزیں ہم نے فراہم کر دی ہیں، لیکن یہ ایک وقت معین تک کے لیے ہے، یہ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تم سب ہماری طرف پلٹ آؤ گے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے سورۃ انبیاء کی آیت یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کہ جس دن ہم تمام آسمانوں کو اس کی طرح لپیٹ لیں گے جیسے اوراق کا لپیٹا جانا،
یہ تخلیق ابدی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عملی زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔